الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ، حصول ثواب آخرت، رضا رب الانام جل جلالہ کے لیے اچھی نیتیں کیجئے تاکہ ہمارا سلسلے میں رہنا کار ثواب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے سلسلے میں شریک رہوں گا۔ جو بات سمجھ میں نہ آئی علماء اہل سنت دارالفتہ اہل سنت سے سمجھ لوں گا، جو مسئلہ صحیح طور پر سمجھا دوسروں کے آگے بیان کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، فیضان مدری مذاکرہ کا سلسلہ ہے اور اس میں مختلف عنوانات کی ترکیب ہوا کرتی ہے۔ کبھی مدری منوں کے سوالات، امیر اہل سنت کے جوابات، اسلام کی بنیادی باتیں، مدری مذاکروں کی مدری بہاریں، اور وضو و تیمم سیکھ لیجئے، نماز سیکھ لیجئے۔ آج کا جو ہمارے سلسلے کی ترکیب ہے وہ یوں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ دیکھیں، نماز میں بعض باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں، وہ تو کرنی ہی ہیں، اور بعض کام وہ ہوتے ہیں جو نماز سے پہلے کرنے ہوتے ہیں، وضو وغیرہ کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے وغیرہ۔ تو وہ چیزیں جو نماز سے پہلے ہے وہ ان باتوں کا تفصیلی بیان نہیں ہو پائے گا، اور اس کے ساتھ مزید نماز میں کیا نہیں کرنا، یعنی ایسی غلطی کریں گے کہ نماز ٹوٹ جائے گی، ایسی غلطی کریں گے کہ نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، یہ غلطیاں وغیرہ کا بیان نہیں ہوگا۔ صرف ایک طریقہ آپ کو بیان کیا جائے گا کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، اور آج کے سلسلے میں ہم مختصر انداز سے آپ کو 10 مدری پھولوں کے اندر اس چیز کو بیان کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن آنے والے سلسلوں میں ہم تفصیلی طور پر یہ 10 مدنی گلدستے آپ کو بیان کریں گے۔ تو 10 مدنی پھول جو ہے وہ دیکھ لیجئے۔ تکبیر تحریمہ کے مدنی پھول، قیام کے مدنی پھول، رکوع کے مدنی پھول، قومی کے مدنی پھول، سجدے کے مدنی پھول، جلسے کے مدنی پھول، دونوں رکعتوں کے لیے اٹھنے کے مدنی پھول، قعدہ کے مدنی پھول، قعدہ اخیرہ کے مدنی پھول، سلام پھیرنے کے مدنی پھول۔ تو اب ہم چل رہے ہیں تکبیر تحریمہ کے مدنی پھولوں کی تفصیل کی طرف۔ دکھائیے، تکبیر تحریمہ کے اندر شرائط نماز کا پایا جانا، آداب نماز و زینت نماز کا لحاظ، نمبر 3 نیت کے الفاظ کہنا، نمبر 4 دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ، نمبر 5 نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھنا، نمبر 6 کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا، 7 انگلیوں کو نارمل چھوڑنا، نمبر 8 ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا، نمبر 9 سر جھکا ہوا نہ ہونا۔ اسلامی بہنوں کا فرق، دوپٹے کے نیچے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیے۔ ایک اہم مدنی پھول کی طرف توجہ رہے، ہم اپنے اس سلسلے کے اندر ہر رکن میں
اسلامی بہنوں کا فرق بھی بیان کرتے جائیں گے اور اس انداز سے ہم یہ سلسلہ مکمل کریں گے۔ شرائط نماز کا پایا جانا، یہ جیسے تکبیر تحریمہ کے ہم نے کچھ مدنی پھول آپ کو بیان کیا، اب اس میں ہم تھوڑی تھوڑی تفصیل آپ کو مختصر طور پر بیان کریں گے۔ شرائط نماز کا پایا جانا، مدنی گلدستہ دیکھیے۔ نماز کی 6 شرطیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ نماز کی شرائط کی تفصیل لازمی بات ہے، یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور ہم آپ کو بیان کر چکے کہ ہم بہت مختصر انداز سے یہ لے کر چلیں گے۔ آداب نماز و زینت کا لحاظ رکھنا، آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے لیے زینت حاصل کرو۔ اس ضمن میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے خزائن العرفان شریف میں فرمایا کہ مثلا کپڑے پہننا، کنگھی کرنا، خوشبو لگانا، یہ بھی نماز کے لیے زینت میں شامل ہے۔ تکبیر تحریمہ میں شرائط نماز کا پایا جانا، آداب نماز و زینت کا لحاظ رکھنا، نیت کرنا، آئیے نیت کرنے کے تعلق سے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ نیت کرنی ہے، مثلا عشاء کے فرض کی نیت کرتے ہیں تو میں نیت کرتا ہوں عشاء کی نماز 4 رکعت فرض واسطے اللہ کے۔ آگے چلتے ہم، دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا، مدنی گلدستہ دیکھیے۔ اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ 4 انگلیوں کا دونوں پاؤں میں فاصلہ ہو۔ 4 انگل کا فاصلہ آپ نے اس مدنی گلدستے کے ذریعے دیکھا ہے۔ اب آپ نماز شروع کرنے کی طرف جا رہے ہیں، نگاہ سجدے کی جگہ کر لیجئے، کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا ہے، انگلیوں کو نارمل چھوڑنا ہے، ہتھیلیاں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا ہے، سر آپ نے جھکا ہوا نہیں رکھنا بلکہ سر آپ نے سیدھا رکھنا ہے۔ آئیے اب آپ اس کا مدنی گلدستہ دیکھیے۔ نظر اس جگہ رکھنی ہے جہاں سجدے میں آپ سر رکھیں گے، یہ مستحب ہے۔ اب آپ نے نظر تو وہاں رکھنی ہے، ساتھ ساتھ اب آپ کا یہ سلسلہ بھی ہوگا کہ آپ نے ہاتھ کس انداز سے اٹھانا ہے، اس کا مدنی گلدستہ بھی دیکھ لیجیے۔ ہاتھ اس طرح اٹھانے ہیں کہ یہ انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی لو تک لگ جائیں یا کانوں کی لو تک پہنچے، اور انگلیاں اصلی حالت پر ہوں اور کعبے کی طرف ہوں، اس طرح۔ مختصر طور پر ہم آپ کو طریقہ کار بیان کر رہے ہیں، اور اسلامی بہنوں کا فرق یہ ہے کہ یہ دوپٹے کے نیچے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، نہ کہ کان تک اٹھائیں گی۔ آئیے اس کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ یہ 2 ہاتھ مدنی منی نے اٹھائیں اور دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہوئے، تو اسی طرح دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہونے چاہیے اسلامی بہنوں کے، اور ہاتھ کندھوں تک اٹھیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ اسلامی بہنوں کا فرق ہمیں کیوں بتانا ہے؟ بھائی آپ اسلامی بھائی ضرور ہوں گے، آپ کے گھر میں اسلامی بہنیں ہوں گی اور کوئی مدنی منیوں کے والد صاحب بھی تو ہوں گے ہی، تو ہمیں یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے اپنی محارم کی نمازوں کی اصلاح کی غرض سے اور اپنی مدنی منیوں کی تربیت کی غرض سے۔ اسی طرح ہمشیرہ ہیں آپ کی جو محارم ہیں ان کو آپ مدنی پھول بیان کر سکے، اس وجہ سے آپ کو بھی اسلامی بہنوں کے فرق کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب ہم چل رہے قیام کے مدنی پھولوں کی طرف۔ لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے ہاتھ چھوڑنا ہے، لفظ اکبر کی راہ کے ختم پر ہاتھ ناف کے نیچے کچھ زور سے باندھنا ہے، الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اغل بغل۔ اس کا طریقہ آپ کو انشاءاللہ الرحمن دکھایا جائے گا۔ تراوح کرنا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا۔ پھر آپ نے ثنا، تعوذ، تسمیہ، قراءت، آمین وغیرہ یہ کہنا ہے۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ناف کے نیچے میں نے ہاتھ رکھ دیے
और उल्टा हाथ नीचे हो, सीधा हाथ ऊपर हो, और छोटी उंगली और अंगूठा कलाई के अगल बगल, जबकि 3 उंगलियां उल्टी कलाई की पुष्ट पर हो। इस तरह हाथ बांधने। अब आपको हाथ बांधने का अंदाज भी आपने देखा है कि हाथ किस अंदाज से बांधने हैं, लेकिन याद रखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको इन चीज़ों की मश्क करनी पड़ेगी। सिर्फ एक बार देख लेना, सुन लेना काफ़ी नहीं है। www.ilyasqadri.com पर आप आइए। अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे, अमीर अहले सुन्नत के ऑडियो बयानात, अमीर अहले सुन्नत के तहरीरी रसाइल, तर्जमा शुदा रसाइल, डब मदनी गुलदस्ते, अमीर अहले सुन्नत के कुतुब व रसाइल ऑडियो बुक्स में बोलती किताब की सूरत में आपको इस लोकेशन पर, इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। www.ilyasqadri.com। अमीर अहले सुन्नत के मेमोरी कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप जहाँ भी हो, मदनी मुज़ाकरा आपके साथ हो, आप इस वेबसाइट पर आइए। इंशाअल्लाह रहमान आपको आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। अब हमने तरावुह करना है। तरावुह क्या होता है, किस तरह किया जाता है, क्यों किया जाता है, आइए मदनी गुलदस्ता देखें। इसमें ये भी करना होता है, यानी सुन्नत है कि खड़े खड़े कभी सीधे पांव पर वजन दे, कभी उल्टे पांव पर वजन दे, लेकिन ये एहतियात करें कि दूसरों को पता ना चले कभी यूं हो गए और आप यूं टेढ़े पिल्ले होते रहेंगे तो लोगों की नज़र खींचेगी। बल्कि आप जैसे उल्टा पांव थोड़ा लूज करेंगे, ढीला करेंगे ना, तो खुद ब खुद सीधे पांव पर वजन आ जाएगा। कभी सीधे पांव पर कभी उल्टे पांव पर ये मैं कर रहा हूं, लेकिन शायद आपको इसका अंदाजा नहीं हो रहा होगा। अब आपने सना, तावुज़, तस्मिया, क़िराअत वगैरह, आमीन, बिस्मिल्लाह शरीफ वगैरह जो पढ़ना होता है और उसकी जो तरकीब और मसाइल हैं उनका लिहाज रखते हुए इसको पढ़ना होगा। क़याम में इस्लामी बहनों का फ़र्क, उल्टा हाथ सीने पर छाती के नीचे रखना, सीधा हाथ उल्टे हाथ की पुष्ट पर रखना। क़याम में उल्टे हाथ की हथेली सीने पर छाती के नीचे रखकर उसकी पुष्ट पर सीधी हथेली रखे, ये सुन्नत है। मदनी गुलदस्ता देखिए। छाती पर इस तरह हाथ बांधे कि उल्टी हथेली छाती के नीचे रहे और इसके ऊपर सीधी हथेली रहे। तो ये आपको मदनी मुंडी बांध के बताएगी। ए देखिए इस तरह। तो ये अमीर अहले सुन्नत की नवासी हैं जिनका अमली तरीका भी साथ चल रहा है इस्लामी बहनों के ताल्लुक से। अब हम क़याम के मदनी फूलों के बाद हम रुकू के मदनी फूलों की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। रुकू के मदनी फूल, अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना, इख्तिताम तकबीर यानी अल्लाहु अकबर की राह रुकू में होना, पीठ अच्छी तरह बिछी होना कि पानी का प्याला ठहर जाए, इसके लिए कोनियां सीधी रखना मददगार है। घुटनों को हाथ से पकड़ना और उंगलियां फैली हुई रखना, सर ऊंचा नीचा ना होना, कदमों पर नजर होना, टांगे सीधी होना, 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना। इस्लामी बहनों का फर्क, रुकू में थोड़ा झुकना, घुटनों पर हाथ रखना, उंगलियां मिली हुई रखना, पांव झुके रखना। तो ये रुकू के आपको जो कुछ मदनी फूल लिखवाए गए वो इस वजह से कि आपको असल मदनी फूल याद रहे कि क्या काम करना है। अब ये किस तरह होगा कि तकबीर रुकू में अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना, इख्तिताम तकबीर पर रुकू कहना, पीठ अच्छी तरह बिछी होना, घुटनों को हाथ से पकड़ना, उंगलियां फैली रखना, सर ऊंचा नीचा ना रखना, कदमों पर नजर रखना, टांगे सीधी होना। आपने कभी गाड़ी चलाई है? गाड़ी किस तरह चलती है? गाड़ी के अंदर लाजमी बात है आपको स्टीयरिंग भी पकड़ना है, आपको गियर भी कंट्रोल करना है, एक्सीलेटर पर पैर भी रखना है, ब्रेक पर पैर भी रखना है, साइड मिरर भी देखने हैं, फ्रंट को भी देखना है, बैक मिरर को भी देखना है। और इस अंदाज से आपने गाड़ी चलानी है, ना गाड़ी किसी को मारनी है, ना किसी की गाड़ी आपकी गाड़ी को लगनी चाहिए। इतने सारे काम एक वक्त में कर रहे होते हैं और दुनिया में करोड़ों लोग गाड़ी चलाने वाले मिल जाते हैं। तो नमाज के अंदर एक वक्त में कई काम करने होते हैं। इबादत की अहमियत अगर जहन में होगी तो एक वक्त में कई काम हो सकेंगे। ये सारा काम जो करना है इसका एक ही मदनी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा।
اگر مشق کی ہوگی آپ نے، جذبہ ہوگا، علم ہوگا، تجربہ ہوگا، 4 چیزیں ضروری ہیں. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. رکوع میں دونوں پاؤں کے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے گرفت میں لینا، انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، نظر پاؤں کے پشت پر ہو اور کمر بالکل سیدھی ہو، دونوں پاؤں میں بالکل خم نہ ہو اور سر جو ہے وہ کمر کی سیدھ میں ہو. رکوع تک آپ پہنچ چکے ہیں. اسلامی بہنوں کا فرق سن لیجئے. رکوع میں تھوڑا جھکنا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، انگلیاں ملی ہوئی رکھنا، پاؤں جھکے رکھنا. آئیے عملی طریقہ دیکھتے ہیں. رکوع میں عورت اسلامی بہن تھوڑا سا جھکے گی اور گھٹنے پر ہاتھ رکھے گی، گھٹنے کو پکڑے گی نہیں اور گھٹنے تھوڑے سے آگے کو جھکے ہوئے رکھے. قومے کے مدنی پھول. رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں. امام منفرد کا سمیع اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ. نمبر 2 حمیدہ کی ہاں پر سیدھا کھڑا ہونا. نمبر 3 مقتدی کا اس وقت اللہم ربنا ولک الحمد کہنا. نمبر 4 کھڑے ہو کر منفرد کا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا. امام و مقتدی کا تعدیل ارکان کرنا، ہاتھ لٹکائے ہوئے ہونا. اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کا ایک ہی انداز ہے قومے کا. تو امام اور منفرد یعنی ایک امام صاحب ہیں اور ایک آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ امام نہیں بنتے ہو، کبھی امامت کا آپ کو اتفاق نہ ہوا ہو، لیکن اکیلے نماز تو پڑھتے ہوں گے. تو طریقہ یہ دیکھ لیجئے کہ امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کا سمیع اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا اور حمیدہ کی ہاں پر سیدھا کھڑا ہونا. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو سمیع اللہ کہیں گے اور سمیع اللہ کی سین سے آپ کا سفر شروع ہوگا اور حمیدہ کی ہاں پر آپ کا سفر کھڑا ہونے کا یہ مکمل ہوگا. یہ ہے امام صاحب اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے. جب آپ جو ہے وہ پیچھے ہیں، پیچھے اس امام کے، تو اب آپ کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے. مدنی گلدستہ دیکھیے. اللہم ربنا ولک الحمد. تو اب آپ جب مقتدی ہیں، پیچھے ہیں امام کے، تو آپ نے اس انداز سے کھڑے ہونا ہے. کھڑے ہو کر جب اکیلے نماز پڑھیں، نہ یہ امام کی بات ہو رہی ہے نہ پیچھے سے امام والے کی بات ہو رہی ہے. امام اور مقتدی کے علاوہ اکیلے نماز پڑھنے والے اور اسلامی بہنیں، انہوں نے اکیلے ہی نماز پڑھنی ہے. تو یہ کھڑے ہونے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہیں اور تعدیل ارکان اور ہاتھ کا لٹکانا یہ بھی اسی میں شامل ہے. دکھائیے. اللہم ربنا ولک الحمد. یہ یاد رکھیں کہ یہاں ایک مدنی پھول سمجھ لیجئے کہ تعدیل ارکان کا معنی ہے رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ. قومہ کیا؟ رکوع کے بعد کھڑے ہونا. جلسہ کیا؟ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا. ان چاروں اسٹیپس میں، ان چاروں جگہوں پر آپ کو ایک تسبیح کے مطابق رکنا ہے کہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے. اب جب آپ نے سنت کے مطابق اکیلے نماز پڑھے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد یہیں کھڑے کھڑے کہنا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، تو آپ کا یہ واجب ادا ہو جائے گا. اور امام اور مقتدی کو جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا کھڑے ہو گئے، مقتدی پیچھے اس امام کے جو ہیں وہ انہوں نے کہا اللہم ربنا ولک الحمد کھڑے ہو گئے. اب یہاں تھوڑا سا ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرے تاکہ تعدیل ہو جائے جو کہ واجب ہے، پھر آپ سجدے کی طرف جائیں. تفصیلات انشاءاللہ الرحمن آپ اگلے سلسلے میں دیکھ سکیں گے. اور سجدے کے مدنی پھولوں کی طرف آتے ہیں ہم. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا، اختتام تکبیر سجدے میں کرنا، اللہ اکبر یہ کہیں گے اور آپ سجدے میں پہنچیں گے. سجدے میں جانے کے لیے سیدھی طرف زور دینا، پہلے دونوں گھٹنے ایک ساتھ، پھر ہاتھ، پھر پیشانی رکھنا، ہتھیلیاں زمین پر رکھنا کہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور قبلہ رخ ہوں.
رانے پیٹ سے، کلائیاں زمین سے، بازو کروٹوں سے جدا ہوں. اگر صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے ملانا. سجدے میں پیشانی اور ناک کی ہڈی جمانا کہ زمین کی سختی محسوس ہو. نظر ناک پر رکھنا. پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ زمین پر لگانا. 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا. اسلامی بہنوں کا فرق: سمٹ کر سجدہ کرنا بازو کروٹ سے، پیٹ رانوں سے، ران پنڈلیوں سے، پنڈلیاں زمین سے ملانا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مدنی گلدستہ. دیکھیے پہلے گھٹنے زمین پر رہیں گے، اس کے بعد دونوں ہتھیلیاں، اور اس کے بعد ناک، اس کے بعد پیشانی. مستحب ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے سیدھی طرف زور دینا ہے. اللہ اکبر. ہتھیلیاں زمین پر رکھنا کہ انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رخ ہو. رانے پیٹ سے، کلائیاں زمین سے، بازو کروٹوں سے جدا ہو. صف میں ہو تو بازو کروٹ سے ملا رکھنا. مدنی گلدستہ دیکھیے. ہاتھ کی انگلیاں بھی اعتدال کے ساتھ ہوں اور قبلہ رخ ہوں، اور دونوں ہاتھ جو ہیں ان کے بیچ میں سر ہونا چاہیے، اور پیٹ رانوں سے کھلے ہوئے ہوں، کروٹوں سے بازو جدا ہوں. البتہ امام کے ساتھ صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے لوگ آپ کے آس پاس ہیں، دوسرے نمازی، تو اس وقت بازو جو ہے اس طرح کروٹوں سے ملا لیں گے، ورنہ کھلے رکھیں گے. سجدے میں پیشانی اور ناک کی ہڈی جمانا کہ زمین کی سختی محسوس ہو. نظر ناک پر رکھنا. پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ زمین پر لگانا. دیکھتے ہیں اس کا منظر. سجدے میں ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنی چاہیے. اس طرح دیکھیں یہ ہڈی لگی ہوئی ہے میری، اب ضمن ناک کی نوک لگی ہوئی نہ الگ بات ہے، لیکن ہڈی لگنی ضروری ہے. تو ناک کی نوک کو دبائیں گے تو ہڈی لگ جائے گی. اس طرح پیشانی زمین پر جمی بھی ہونی چاہیے، ناک کی ہڈی پر نظر ہونی چاہیے. اسی طرح پاؤں کی 10 انگلیاں مڑ جائیں اور اس کا پیٹ زمین سے لگا ہوا ہو، اور ان انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اسلامی بہنوں کا فرق جو ہے، اب ہم اس کی طرف آ رہے ہیں. سمٹ کر سجدہ کرنا بازو کروٹ سے، پیٹ رانوں سے، پنڈلیاں زمین سے ملا دینا. اور انہوں نے دونوں پیر جو ہیں وہ سیدھی طرف نکالنے. آئیے ان کا طریقہ دیکھتے ہیں. اسلامی بہنیں، عورتیں سجدہ سمٹ کر کریں، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں. سجدے اور قعدے یعنی التحیات دونوں میں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں. جلسے کے مدنی پھول. تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں جانا. پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا. سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا بچھا کر اس پر بیٹھنا. سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا. دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا. نظر گود میں رکھنا. اللہم اغفر لی کہنا. اسلامی بہنوں کا فرق: دونوں پاؤں سیدھی جانب نکالنا، الٹی سرین پر بیٹھنا، سیدھا ہاتھ سیدھی اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا. یہ کیسے رکھنا ہے یہ آپ مدنی گلدستے میں دیکھیں گے. پہلے تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں جانا ہے، اور پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے وغیرہ جو رکھنا ہے اس کا آپ کو ہم مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں. اب اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھانا ہے. پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ. اللہ اکبر. اس انداز سے آپ اٹھیں گے. سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا بچھا کر اس پر بیٹھنا. سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا. یہ مدنی گلدستہ دیکھیے. سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھیں گے سیدھے پاؤں کا پنجہ اس طرح کھڑا کریں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو رہیں، اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پہ اطمینان سے بیٹھے. تو اس انداز سے ہم نے جلسے میں قعدے میں بیٹھنا ہے. یہ جو آپ کو بیان کیا جا رہا ہے قعدے میں جو آپ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد بیٹھیں گے اس کا طریقہ بھی یہی ہے. دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، نظر گود میں رکھنا، اللہم اغفر لی کہنا. مدنی گلدستہ دیکھیے. جلسے میں دونوں ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں کے قریب
رانوں پر رکھیں گے. جلسے میں نظر گود میں ہونی چاہیے. جلسے میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار. سیدھا بیٹھنا واجب ہے. جلسے کے درمیان مستحب ہے یہ پڑھ لیں اللہم اغفر لی. تو جلسے میں جب اللہم اغفر لی کہہ لیں گے تو خود بخود ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا بھی ہو جائے گا. اسلامی بہنیں دونوں پاؤں سیدھی جانب نکالیں گی، الٹی سرین پر بیٹھنا، سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹا الٹی کے نیچے کچھ بیچ کی طرف رکھیں گی. آئیے اس کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. الٹی سرین پر بیٹھیں اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں. اس دوران اللہم اغفر لی پڑھ لیں تو بہتر ہے. دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کے مدنی پھول. تکبیر اسی انداز سے کہنا، پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا، الٹی طرف زور دیتے ہوئے کھڑے ہونا، قعدہ اخیرہ تک مکمل نماز کرنا. اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو ایک ہی انداز سے کرنی ہے. آئیے اس کا طریقہ دیکھتے ہیں. دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس میں بھی زمین پر ہاتھ نہیں رکھیں گے. پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، اس کے بعد دونوں ہاتھ اور پھر گھٹنے اور الٹے پاؤں پر وزن دینا ہے. زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہیں اٹھیں گے اگر کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو تو. مستحب ہے سجدے سے اٹھتے ہوئے الٹی طرف زور دینا ہے. اللہ اکبر. اس طرح تکبیر آپ کی سجدے سے شروع ہو کر قیام تک ختم ہوگی. اس انداز سے آپ نے کرنا ہے. اب آپ کی جو دوسری رکعت ہے، رکوع اور اس کے بعد سجدے کرتے ہوئے آپ نے دوسری رکعت مکمل کرنی ہے. قعدہ، دو رکعت کے بعد جو آپ بیٹھتے قعدہ ہے، اور آخری رکعت کے بعد جو بیٹھیں گے وہ قعدہ اخیرہ ہوتا ہے. دو رکعت کے بعد بھی بعض اوقات قعدہ اخیرہ ہو سکتا ہے. اس کے مدنی پھول: جلسے کی طرح بیٹھنا، الٹا پاؤں بچھا کر سیدھی سرین پر بیٹھنا، سیدھا قدم کھڑا کر کر اس کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنا، سیدھا ہاتھ سیدھی اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا، انگلیاں نارمل اور گھٹنوں کے پاس رکھنا، نظر گود پر رکھنا، شہادت کا اشارہ کرنا، لا سے پہلے چنگلیاں اور پاس والی کو بند کرنا، انگوٹھا اور بیچ کی انگلیوں کا حلقہ بنانا، لا پر کلمے کی انگلی اٹھانا، الا پر گرانا اور سب انگلیاں سیدھی کر دینا. آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس انداز سے کرنا ہے. اسلامی بہنوں کا جو فرق بیان ہوا تھا جلسے کی طرف، دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنا، الٹی سرین پر بیٹھنا، سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹا ہاتھ الٹی کے نیچے رکھنا، کچھ نیچے کی جانب رکھنا. تو یہ ہم جلسے میں بیان کر چکے ہیں. ابھی صرف انگلی اٹھانے کا طریقہ، عملی طریقہ دکھایا جائے گا. دکھائیے. انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنا لیں اور چھوٹی انگلی اور اس کی برابر والی انگلی ہتھیلی سے ملا دیں اور لا پر انگلی سیدھی اٹھائیں اور الا پہ گرا دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات میں کس طرح انگلی اٹھانی ہے وہ آپ کو نے عملی طریقہ دیکھا. اب ہمارا اگلا مدنی پھول ہے قعدہ اخیرہ. آخری رکعت میں جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ قعدہ اخیرہ ہوتا ہے. قعدہ اخیرہ میں اس کے بعد التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا، پھر دعا پڑھنا، یہ پڑھنی ہوگی آپ کو. اس کے بعد سلام پھیرنے کے مدنی پھول: السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرنا، پہلے سیدھی پھر الٹی طرف سلام، ہر طرف فرشتوں وغیرہ کی نیت کرنا، پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے کی طرف نظر کرنا. اس کا عملی طریقہ دیکھیں. اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کا طریقہ ایک ہی ہے. پہلے سیدھی طرف سلام پھیریں گے پھر الٹی طرف، اور سلام میں یہ نیت کریں گے کہ یعنی کہ اگر با جماعت ہیں تو سیدھی طرف کے مقتدیوں کی نیت کریں گے اور جس طرف امام ہوگا اس طرف امام کی بھی سلام کی نیت کریں گے. اسی طرح الٹی طرف بھی نیت کریں گے جو نمازی ہیں ان کی، اور امام اگر الٹی طرف ہے تو اس کی بھی نیت کریں گے.
اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اب مقتدیوں کی نیت کی حاجت نہیں ہے، بلکہ دونوں طرف سلام پھرتے ہوئے فرشتوں کی نیت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ عز وجل. نماز کا مختصر عملی طریقہ اسلامی بھائیوں کا اور اسلامی بہنوں کا ہم نے دیکھا ہے. اس کے اب ہم آپ کو مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے اور اس میں کچھ اس میں تفصیل ہوگی، مگر یہ صرف نماز کا عملی طریقہ ہی ہوگا. نماز کے اور بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو باقاعدہ سیکھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نماز ہمیں چاہیے ہم دیگر مبلغین کو بھی سنائیں دکھائیں تاکہ اس میں جو غلطیاں ہوں وہ دور ہو سکے. آپ نے صرف ایک تھیوری سنی دیکھی ہے، مگر عملی طور پر اسے اپنے اوپر نافذ کرنا ابھی باقی ہے. اور ہمارے سلسلے میں ابھی آگے اس کے مدنی گلدستوں کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ الرحمن آپ کو آئندہ سلسلوں کے اندر وہ دکھایا جائے گا. ہم اپنے سلسلے کے اختتام کی طرف بڑھ چکے ہیں. آخر میں ہم ایک نعرہ لگائیں گے. تیار ہیں آپ؟ فیضان مدنی مذاکرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.